اللہ فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ معلوم ہوا صاحبان اسلام کا ہر مولانا، ہر علامہ، ہر خطیب، ہر ادیب قرآن کا وارث نہیں، یعنی جو بھی ہاتھ میں قلم اٹھا لے اور تفسیر لکھنے بیٹھ جائے اور کل کو دعویٰ کرے میں مفسر قرآن ہوں، نہیں، قرآن کا اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے۔ اب یہ بڑی پیاری بات تھی، ایک تو کافی دیر سے بٹھایا گیا ہوں، بہت پیاری بات ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے۔ میں اس مجمع میں سے اکثر احباب کے چہرے پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، نام نہیں جانتا، یہاں بھی کافی عرصے میں آتا رہا ہوں، پھر آ رہا ہوں، زندگی ہے تو آتا رہوں گا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے۔ تو عزیزوں، بزرگوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، ہمیں پھر رجوع کرنا پڑے گا قرآن کی طرف کہ اللہ کے اپنے بندے کون ہیں۔ جیتے رہو، سلامت رہو۔ تو جب ہم اللہ کے اپنے بندوں کو تلاش کے لیے پھر قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں لوٹنا پڑے گا وہ حضرت آدم کی طرف، بابا آدم کی طرف۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، دیکھو دوستو، دیکھو بیٹو، دیکھو بھائیو، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، جو حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا تھا وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، یعنی اس اعتبار سے نہیں تھا کہ شیطان اور باقی یہ سمجھیں کہ آدم کو سجدہ معبود بنا کر کرایا جا رہا ہے، نہ، وہ معبود کا خلیفہ تھا۔ وہ معبود کا نمائندہ تھا، وہ معبود کا خلیفہ تھا، تو اسے معبود سمجھا کر اللہ سجدہ نہیں کروا رہا تھا، بلکہ سجدہ کروا رہا تھا اس نسبت کی جو اسے اللہ سے حاصل تھی۔ میں پھر دیتا ہوں، خیالی گیٹ کا مجمع اور ہے، یہاں کا اور ہے، اسی لیے میں بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے میں انہیں بات پھر دیتا ہوں۔ جناب آدم کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ معبود سمجھ کر نہیں کرایا گیا، بلکہ وہ سجدہ تھا تعظیمی، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ جنہیں اپنی ذات سے نسبت دیتا ہے ان کی تعظیم واجب ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ اگر آئی ہے تو ذرا نعرہ لگا دے، نہیں آئی تو چپ رہے۔ تو وہ سجدہ تھا سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ فسجدوا، سب کے سب جھک گئے، وہ جتنے نوری ملائکہ تھے سب کے سب جھک گئے۔ فسجدوا، سب کے سب جھک گئے، الا ابلیس، سوا ابلیس کے۔ کیوں نہیں جھکا؟ اب اللہ پھر بتا رہا ہے کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا، یعنی وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ یہ تصور کرنا کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، خدا خود فرما رہا ہے کان من الجن، وہ قوم جنات میں سے تھا۔ تو اب اس نے کہا کیا، کیوں نہیں جھکا؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
میں اس سے بہتر ہوں۔ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ معلوم ہوا اللہ کے بنائے ہوئے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ شیطانوں کی پرانی عادت۔ جو بول سکتے ہو وہ بولو، جو نہیں بول سکتے ان کی مجبوری ہے۔ آپ آگے جو بیٹا آگے آؤ، آ جائیں آپ لوگ آگے، جو سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں وہ آگے بیٹھے۔ کہتے ہیں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ عزیزان محترم دیکھا، یہی سے شیطان خود بھی فریب میں مبتلا ہوا اور آنے والی نسلوں کو بھی فریب میں مبتلا کرنے لگا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، بڑا مشکل نکتہ ہے، بڑے آسان لفظوں میں دوں گا۔ یہ کہتے ہیں میں بنا ہوں آگ سے، یہ بنا ہے مٹی سے، تو یہ آگ مٹی سے افضل ہے، اسی لیے اسے میں نہیں جھکتا۔ تو یہاں اس نے کیا قیاس۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا بڑا مشکل نکتہ ہے، یہاں اس نے کیا قیاس۔ قیاس میں کھا گیا دھوکا۔ میں ابھی آیت پڑھتا ہوں، یہاں اس نے کیا، بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں بیٹا او چاند، اگر سامنے بیٹھنا تو سر اٹھا کے بیٹھو۔ یہاں اس نے کیا قیاس کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اور اسی قیاس میں یہ دھوکا کھا گیا۔ کیسے دھوکا کھا گیا؟ اس لیے دھوکا کھا گیا کہ خود آگ کس سے بنی ہے؟ خود آگ کس سے بنی ہے؟ من الشجر الاخضر نارا، درخت سے بنی ہے آگ۔ تو اب درخت کہاں سے اگا ہے؟ اب درود پڑھ دیں، سلام۔ توجہ فرمائی آپ نے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ بابا جی گال میری سمجھ آئی ہے؟ درخت اگ رہا ہے مٹی سے اور آگ بن رہی ہے درخت سے، یہ قیاس کر کے کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ ہمیں کہا جاتا ہے آپ قیاس کیوں نہیں مانتے؟ اور بابا قیاس تو شروع سے غلط ہے۔ تو اب یہاں پر جب اسے نکالا گیا تو اس نے دعویٰ کیا کیا کہ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، لأغوینک، تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے اس اولاد آدم کو لأغوینہم اجمعین، جہاں بھی اولاد آدم کا اجتماع ہوگا، کثرت ہوگی، کثیر ہوں گے، لأغوینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اب یہ دعویٰ کر رہا ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، دعوے کے فوراً بعد کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، ہر ایک کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے خالص بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو جو گمراہ کرنے والا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تیرے خالص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا جا تجھے چھٹی ہے، جسے جسے چاہتا ہے جا کر بہکا لے، گمراہ کر لے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے نہیں بنیں گے، میرے بندوں پر کبھی تیرا بس نہیں چلے گا، تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو اب آؤ دوستو نتیجے کی طرف۔ شیطان بھی کہہ رہا ہے میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ بھی فرما رہا ہے میرے مخلص بندوں کو، میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو گمراہ نہ ہو ساری زندگی، اس سے نہ ہوتا ہے گناہ صغیرہ،
نہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ، اور جس سے نہ گناہ صغیرہ ہو نہ گناہ کبیرہ ہو اسے کہتے ہیں معصوم۔ اسے کہا جاتا ہے معصوم۔ تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے، یعنی معصوموں میں سے جن معصوموں کو چن لیا ہے، ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ لیکن چونکہ میں اس ماحول سے واقف ہوں، 80% نہیں، 90% نہیں، 95% افراد میری اس بات پر خاموش رہ گئے ہیں، اسی لیے میں نتیجہ ذرا آسان دے رہا ہوں۔ ایک ہے حافظ ہونا، ایک ہے وارث ہونا۔ ایک ہے حافظ ہونا، ایک ہے وارث ہونا۔ حافظ قرآن سینے میں لاتا نہیں، یعنی جب پیدا ہوتا ہے اس کے سینے میں قرآن نہیں ہوتا، وہ سن شعور میں پہنچ کر 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا قرآن حفظ کرنا شروع کرتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جو ماں کے پیٹ سے، جب تم ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہو تم لا تعلمون شیئا، بالکل ان پڑھ ہوتے ہو، تو یہ سینے میں علم قرآن لے کے نہیں آتا۔ جب 4-5 سال کا ہوا، ماں نے، باپ نے مسجد کے مولانا کے پاس قرآن حفظ کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ حافظ نہیں تھا، اب 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں جیسا ذہن تھا ویسے حفظ کرتا رہا، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو 40 سال میں ایک سورت بھی یاد نہیں کرتا۔ اب یہ بیچارہ یاد کرتا رہا، یہ ایک سورت یاد کر کے حافظ بنتا رہا، لیکن سینے میں علم قرآن لے کے نہیں آیا۔ جب مر گیا، اب جب مر گیا تو جس طرح قرآن سینے میں نہیں لایا تھا اسی طرح لے کے نہیں گیا۔ اب اس حافظ سے کہو علاقے والوں کہ سرکار حافظ صاحب ایک سورت سنا دے، سورت کی 10 آیات سنا دے، 10 آیات کی ایک آیت سنا دے۔ پہلے 10,000 دیتے تھے، اب 10 لاکھ دیں گے، ایک آیت سنا دیں۔ ساتھ والا آپ کا ساتھی آپ کا شانہ ہلا کر کہے گا دماغ تو صحیح ہے، ارے یہ تو مر گیا ہے، یہ ایک آیت کہاں سے سنائے گا، یہ تو مر گیا ہے۔ نہ سینے میں علم قرآن لایا تھا نہ لے کے گیا، لیکن جو قرآن کا وارث ہے وہ 3 دن کا ہے رسول کے ہاتھوں پر۔ وہ صرف 3 دن کا ہے رسول کے ہاتھوں پر۔ علی قرآن سنا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سینے میں علم قرآن لے کے آیا تھا۔ باپ رسول کے ہاتھوں پر قرآن سنا کے منوا رہا ہے کہ ہم قرآن کے وارث ہیں، اور بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سنا کے منوا رہا ہے کہ حافظ ہونا اور بات ہے، وارث ہونا۔ سبحان اللہ جی، درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ ایک مومن بیمار ہے، اور اس طرح اور جتنے مومنین بیمار ہیں، خلاق عالم ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آپ سب کی نیک مرادیں جو بے اولاد ہیں خدا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ لیجئے ہم پلٹتے ہیں آیت کی طرف، اور انتہائی مختصر رنگ اعتبار سے اسے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا وہ رسول جو رسول سینے میں علم قرآن لے کے آیا، رسول، دیکھو دوستو، بچوں، بیٹو، بہت جلدی کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ گلفام صاحب نے کیا فکرہ دے دیا، اور بابا اگر رسول کے سینے میں علم قرآن نہیں تھا تو علی نے سنایا کیسے؟ میری بات پر توجہ کی ہے؟ یعنی جس طرح علی کا قرآن سنانا
اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے سینے میں علم قرآن تھا تو جسے سنا رہا ہے تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. تو ہمارا رسول سن 162 سے سلسلہ تبلیغ آپ نے شروع کیا. سبحان اللہ. میں خیالی گیٹ میں 1-2 دفعہ پڑھ چکا ہوں دوران محرم کہ اپنے اپنے بتوں کو توڑ کر، اپنے اپنے خداؤں کو چھوڑ کر، اپنے اپنے خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ کر مسلمان بننا یہ کوئی معمولی جہاد نہیں، بہت بڑا جہاد تھا. گروہ در گروہ لوگ مسلمان بنتے گئے، حتیٰ کہ وہ دور بھی آ گیا کہ رسول پاک جس شہر سے نکالے گئے تھے اسی شہر میں فاتحانہ انداز میں رسول داخل ہوئے. اور سن 10 ہجری جب آخری حج پڑھ کر، جسے حجت الوداع، حجت البلاغ، حجت و اتمام نعمت، حجت و اکمال الدین کہا جاتا ہے، جب یہ رسول حج پڑھ کر واپس پلٹے، جوفہ ایک مقام ہے غدیر کے میدان سے پہلے، جب رسول اس مقام پر پہنچے تو اب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول پہنچا دے ما، وہ حکم انزلا جو تجھ پر پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے. یعنی آج نازل نہیں ہو رہا، یہ نازل کب کا ہو چکا ہے. اب شیعہ تفاسیر کے مطابق میرے بزرگوں یہ کب نازل ہوا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب اللہ ہمارے رسول کو شب معراج لے گیا تو راستے سے جبرائیل کا واسطہ ہٹا دیا، جبرائیل کا واسطہ ہٹا دیا، اور مقام کعبہ قوسین او ادنا پر پھر اللہ فرما رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پس اللہ نے وحی کی اپنے عبد پر، ماں کی، اوہا جو اس نے چاہا. اب جو وحی اس نے چاہی وہ وہاں بلا کے کی، جبرائیل کا واسطہ ہٹا دیا. رسول معراج سے واپس آ گئے، رسول پاک نے ساری معراج کے حالات سنائے، لیکن کسی شیعہ سنی تفسیر میں یہ نہیں ہے کہ رسول نے یہ بتایا ہو کہ جو وہاں وحی کی اللہ نے جبرائیل کا واسطہ ہٹا کر، وہ وحی کیا تھی، کیونکہ راز تھا، راز کی بات تھی. اللہ نے راز کو راز میں رہنے دیا. رسول پاک مکہ رہے، وحی سے پردہ نہیں اٹھایا. مدینے آ گئے، اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا. آخری حج پڑھ لیا، رسول نے کچھ نہیں بتایا. جب یہاں مقام جوفہ پر پہنچے اب حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما، وہ شب معراج جس کے لیے بلایا تھا. اب میرے حبیب وہ پہنچا دے، اس کی تبلیغ کر دے. اور یہ یاد رکھ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو تو نے رسالت کا کوئی کام بھی نہیں پہنچایا، پیغام نہیں پہنچایا. اب بڑی پیاری بات ہے، بڑی لطیف بات ہے. بلغ ما، تبلیغ کر دے، پہنچا دے. تبلیغ کی جاتی ہے، پہنچایا جاتا ہے زبان کے ساتھ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، کام کیا جاتا ہے ہاتھ کے ساتھ. تو اب اس آیت میں اللہ نے دونوں باتیں بتا دی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ. زبان سے پہنچا بھی دے اور ہاتھ سے دکھا بھی دے.
اب یہاں پر جیو سلامت رہو. اب یہاں پر ہمارے چند اسلامی بھائی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ شیعہ حضرات اپنے سامعین کو خوش کرنے کی خاطر اپنی مرضی سے کرتے ہیں. لہذا یہ جاننے کے باوجود کہ یہاں کچھ احباب گھبرا جاتے ہیں، لیکن چونکہ اب میرا مزاج تقریر یہی ہے کہ میں شیعہ حضرات کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور حسینی سنی بھائیوں کے لیے تقریر کو اس انداز میں پیش کروں کہ وہ اپنے اپنے مقام پر جا کر تحقیق کر سکیں، ریسرچ کر سکیں، نتائج حاصل کر سکیں. تو جو اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات اس آیت کا ترجمہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بزرگوں، آؤ آج گلفام اس علاقے کے اتنے بڑے امام بارگاہ کے اتنے بڑے شیعہ سنی مجمع میں ترجمہ پیش کر رہا ہے. اگر اہل سنت سنی بھائیوں کے پاس، حسینی سنی بھائیوں کے پاس اگر موبائلز ہیں تو وہ بے شک اپنے موبائلز آن کرے، اور میں حوالہ دے رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کا. کافی لوگ چپ رہیں گے لیکن میں نے اپنا فریضہ نبھانا ہے. انہوں نے جو اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول سے کہا کہ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی میرے لفظوں پر رہیں، یعنی اب نازل نہیں ہو رہا. میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ داد دیں، آپ نعرہ لگائیں، کیونکہ آپ کی توجہ والے چہرے دیکھ کر میرا دل آپ کو دعائیں دے رہا ہے کہ آپ بڑی توجہ سے میری بات کو سماعت فرما رہے ہیں. تو علامہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول سے کہا کہ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے. معلوم ہوا آج جو حکم پہنچانا ہے سارا اسلام اسی میں ہے. دیکھیں اب میں مجمع کہاں سے لے آؤں جو میری بات لے سکے. دیکھیے میں نے اپنی طرف سے یہ ترجمہ نہیں کیا، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے کہ آپ سب پہنچا دیجئے. معلوم ہوا سب یہ دلالت کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. تو اب اس کے بعد اسی ترجمے میں علامہ خود لکھتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا. اب میں آتا ہوں دوسرے ترجمے کی طرف. جانی پہچانی شخصیت ہے اہل سنت حضرات کی جس کا میں نام لے رہا ہوں، حضرت پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف. ان کی تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن. میں وہاں سے لے کر ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وہ اپنے ترجمے میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 1، اپنے ترجمے میں لکھتے ہیں اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں پہنچایا اللہ کا کوئی پیغام. اب میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں بہت بڑی شخصیت کا جسے تمام دنیا اسلام میں مسلمان مانتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب کا. ان کی تفسیر کا نام ہے تفہیم القرآن. اس میں انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا
تو تم نے پیغمبری کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ نہیں صاحب، اب آپ کو نعرہ لگانا چاہیے تھا، بولنا چاہیے تھا۔ یعنی بہت بڑا فکرہ لکھا ہے علامہ مودودی صاحب نے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا، یہ کام نہ کیا، تو آپ نے پیغمبری کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ اب میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ پیر قمر الشکور صاحب کا، جو اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں اور علماء جانتے ہیں۔ آؤ بیٹا، آؤ تشریف لے آؤ، تشریف، درود پڑھے، صلوات۔ خیریت ہے؟ مزاج بخیر ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، تسلی سے بیٹھ جاؤ۔ ہاں بیٹا، آپ نے بھی آنا ہے، آؤ تشریف، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، پھر درود پڑھیں، صلوات۔ تو یہ مولانا قمر الشکور صاحب جو ترجمہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں ارشاد رب العزت ہے، اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس رب کا کوئی پیغام آپ نے پہنچایا ہی نہیں۔ تو میرے معظم سامعین، بس آگے ترجمے میں پیش نہیں کرتا، جو عزیز محترم تشریف لے آئے ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانان عالم، آؤ اب ہم مل کر شیعہ سنی بھائی علامہ مودودی سے پوچھتے ہیں، علامہ اشرف علی تھانوی سے پوچھتے ہیں، علامہ عبدالشکور سے پوچھتے ہیں، اور علامہ باقی جتنے کہ میں نے نام لیا ان سب سے پوچھتے ہیں، بھئی آپ نے اپنی تفسیر کے ترجموں میں یہ تو لکھ دیا کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ اور بابا یہ تو لکھ دیا کہ کوئی کام نہیں کیا، یہ تو بتاؤ وہ کام ہے کیا؟ بڑھیا جیتے رہو۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے جی بابا جی؟ گل میری سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اے تک کہندے ہو کہ اللہ دے رسول نے ایک کام نہ کیتا تو انہیں دین دا کوئی کام بھی نہ کیتا، تو جس کام پر دار و مدار ہے دین کا، پھر بتاؤ تو صحیح کہ وہ کام کون سا ہے۔ چلو اگر کسی مصلحت کے پیش نظر آپ نہیں بتاتے تو آؤ ہم بتاتے ہیں، اور وہ بھی ہم شیعہ کتب سے نہیں بتاتے، بلکہ ہم اپنے بھائیوں کی معتبر کتب کے حوالے کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور کیا منوانے کے لیے نازل ہوئی۔ یار اس طرح خاموش رہ کر نہیں، جو سمجھ رہے ہو مل کے نعرہ ہے لیجئے صاحبان اسلام و ایمان۔ میں یہاں پھر اپنے اہل سنت بزرگ بھائیوں کی تفسیروں کے چند نام لے رہا ہوں۔ نمبر 1، اور یہ یاد رکھیے گا، گجرانوالہ سے نہیں بلکہ گجرانوالہ سے لے کر مکہ یونیورسٹی تک میں اپنے دیے ہوئے حوالوں کا ضامن ہوں۔ تو میں حوالے دے رہا ہوں، بے شک لکھے، موبائل میں لے، یہ کیسٹ بن رہا ہے، بعد میں ان بانیوں سے کیسٹ خرید کریں، اپنے اپنے علماء کے پاس لے جائیں۔ جو اس علاقے کے علماء، گجرانوالہ کے علاقے کے علماء مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں یا مکہ یونیورسٹی میں ہیں، یہ میرے دیے ہوئے حوالے بھیجیں۔ اگر ایک حوالہ بھی وہ غلط ثابت کر دیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ غلط ہے، ہوتا کون ہے۔ تو یہ لیجئے، پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر ثعلبی، جلد نمبر 4۔ دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور،
جلد نمبر 2 تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی، جلد نمبر 12 چوتھی تفسیر کا نام، اور بیٹا بیٹھ جا، بٹھا دو جی اس بچے کو، چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، جلد نمبر 2 پانچویں تفسیر کا نام ہے تفسیر واحدی، اور چھٹی تفسیر کا نام ہے اسباب النزول قرآن، ساتویں کتاب کا نام ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 18۔ سن رہے ہو یا چلے گئے ہو؟ بڑے یار چپ کر کے سن دو ہیں؟ لو میں اس وقت حوالہ دے رہا ہوں تفسیر در منصور، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اس صفحے پر اس آیت کی تفسیر میں جو تحریر لکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، نزلت ہذہ الآیت، کہ یہ جو آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، نزلت ہذہ الآیت یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب۔ جانے دو بچے کو، جانے دو، جاؤ میرا بیٹا، جاؤ جاؤ۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا یہاں بیٹھ کے، کیا کرے گا؟ بڑے بڑے سو رہے ہیں، یہ بیچارہ کیسے جاگے گا؟ اب یہ ہے دوستو ایک حوالہ، چونکہ میری تقریر گجرانوالہ میں بلکہ پورے پاکستان میں، بیرون ممالک بھی آپ پتہ کر لیں، پیرس سے پتہ کر لیں، برطانیہ سے پتہ کر لیں، باقی ممالک جہاں میں گیا ہوں پتہ کر لیں کہ میری تقریر میں وہ جو ان علاقوں کے سنی تھے، جو وہاں کمانے گئے ہوئے ہیں، جب انہیں پتہ چلا ہے گلفام صاحب آ رہے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے، تو ان لوگوں نے سپیشل ان سے کہا، اپنے ان شیعہ دوستوں سے، کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا واقعی آ رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جوک در جوک سننے کے لیے آئے، اور باقاعدہ کہا کہ گلفام صاحب ہم آپ کو گجرانوالہ سنتے تھے، سیالکوٹ سنتے تھے، لاہور سنتے تھے، تو میری تقریر سب کے لیے ہے۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 49 اور 50 عربی میں القول العاشر، 10واں قول۔ وہ لکھتے ہیں، نزلت الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب، یہ آیت نازل ہوئی ہے علی کی فضیلت منوانے کے لیے۔ اب جب تک آپ نہیں بولیں گے جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں نہیں جانتا میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا، جنہیں جانتا ہوں اور بڑے عرصے سے جانتا ہوں وہ صرف سر ہلائیں گے، بولیں گے نہیں، تو میں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ علامہ فخر الدین رازی نے کیا لکھا ہے؟ نزلت ہذہ الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب، یہ آیت علی کی فضیلت منوانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو نازل کہاں ہوئی ہے؟ میدان غدیر میں۔ تو میدان غدیر میں کافر تو تھے نہیں، حد ہے یار تھوڑے سنن دیتے میرے سنن، یہ حوالہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ میدان غدیر میں میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میدان غدیر میں کافر تو نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، تو سارے کون تھے؟ میرے رسول پاک کے بڑے بڑے پیارے پیارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
تو اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ 1,26,000 اصحاب کرام سے علی کی فضیلت منوانے کے لیے تو یار حد ہو گئی ہے نا، اب تو انصاف سے کام لو۔ اللہ علی کی فضیلت صحابہ سے منوائے تو اسے اللہ مانتے ہو؟ جیو سلامت رہو۔ یہ دیکھ لو، یہ میں نے شیعہ تفسیر کا حوالہ نہیں دیا، تفسیر کبیر جلد نمبر 12 القول العاشر علامہ فخر الدین رازی عربی میں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، میدان غدیر میں، کیوں؟ علی کی فضیلت منوانے کے لیے۔ تو دوستو، بھائیو، عزیزو، بیٹو، جنہوں نے نعرے میں حصہ نہیں لیا، لو نہ لو تمہاری مرضی، لیکن میری بات سمجھو کہ اللہ علی کی صحابہ سے فضیلت منوائے تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، محمد علی کی فضیلت منوا کے جائے تو محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اور اگر ہم شیعہ غریب علی کو صحابہ سے افضل مانے تو ہمیں کافر کہتے ہو۔ مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اچھا جی، جو علی کو مولا مانتا ہے وہ نعرہ لگا دے، اور سب مانتے ہیں۔ واہ جی واہ، سلامت رہو، سلامت رہو، آباد۔ یعنی عجیب فلسفہ ہے کہ اللہ منوا رہا ہے علی کی فضیلت صحابہ سے، اور رسول منوا کے جا رہے ہیں علی کی فضیلت صحابہ سے، تو ان کا تو کلمہ پڑھ رہے ہو، اور ہم غریب ان کے فیصلے کے مطابق علی کو اور دیکھیے ایک بات اور دیتا چلو، میرے جانے کے بعد یہ تصور نہ کرنا کہ گلفام صاحب شیعوں کے خطیب کہہ گئے ہیں کہ ہم علی کو صحابہ سے افضل مانتے ہیں، بات نہ، صرف ہم علی کو اصحاب رسول ہی سے افضل نہیں مانتے۔ واہ، دیکھو میرا انداز تکلم، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم شیعان محمد و آل محمد حضرت علی کو صرف اصحاب رسول ہی سے افضل نہیں مانتے، بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں حوالہ دیتا ہوں، میں یہاں بھی حوالہ دیتا ہوں۔ اچھا جی، میں یہاں بھی حوالہ دیتا ہوں اپنی بات کا، جیو سلامت رہو، آباد رہو۔ اچھا جی، میں یہاں بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار، میرے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے ہے۔ دوسری اردو میں سے ہے، کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، حضرت مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی، لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ہے حدیث تشبیہ۔ باقی اور بڑے حوالے ہیں میرے پاس، لیکن اب نہیں دیتا۔ تو اس میں یہ درج ہے کہ رسول پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں ذرا سنو، سنو گے نا؟ سن لو۔ اے میرے صحابیوں سنو گے نا؟ سن لو۔ کیا سن لو؟ من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلدتہ وإلى یعقوب فی حزنہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ۔ اگر تم میں سے کوئی میرا امتی آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، خلیل کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حزن میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے، کیا کرے؟ دیکھے فَلْيَنْظُرْ
اسے چاہیے دیکھے، کسے دیکھے؟ حجر اسود کو نہیں، بیت اللہ کے غلاف کو نہیں، بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں، قرآن کی سطروں کو نہیں، ماں باپ کے چہرے کو نہیں، استاد کے چہرے کو نہیں، بلکہ کسے دیکھے؟ اِلَى وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي تو یہاں پر علامہ کی تحریر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ آیت نزلت الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب ولما نزلت هذه الآیت، جب یہ آیت نازل ہو چکی، اخذ بیدہ، تو رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، واجبہ، اخذ بیدہ، رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، یعنی معراجی ہاتھ پر علی کو معراج کرایا، واجبہ واجبہ۔ بابا جی ایک فکرہ دے رہے ہیں، اگر سمجھ آ جائے نا تو ذرا بول پڑا، نہ سمجھ آئے مجھے کہہ دینا، میں اور دی آسانی کر دوں گا۔ رسول کا قد تھا بڑا، علی کا قد تھا با اعتبار منصب چھوٹا، بڑا پیارا فکرہ تھا، با اعتبار منصب چھوٹا، تو رسول نے یوں معراجی ہاتھوں پر علی کو معراج کرایا۔ عزیز محترم ذاکر صاحب، بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ کی بھی تھوڑی سی نظر عنایت اور توجہ ہو سکے تو یہاں پر رسول نے علی کو معراجی ہاتھ پر اٹھایا، اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب علی کا قد تھا چھوٹا، رسول کا قد تھا بڑا۔ رسول نے جب علی کو کھڑا کیا تو آگے رسول تھے، جب اٹھایا تھا پیچھے علی تھے۔ اب رسول نے کیا کیا؟ علی کو آگے کیا، خود پیچھے ہوئے۔ سن لے، سن لے، علی کو آگے کیا، خود پیچھے ہوئے۔ کیوں؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج ڈوبتا ہے تو چاند آتا ہے۔ شمس سے مراد ہے شیعہ سنی کے قریب رسول پاک، قمر سے مراد ہے علی ابن ابی طالب۔ اب رسول ہوئے پیچھے، علی کو کیا آگے، آگے کر کے بتا دیا کہ دیکھ لو یہ وہ علی ہے جو اس آیت کا مصداق ہے۔ اب زمینی، آسمانی، قرآنی، ایمانی، غدیری، فقیری، نعرہ۔ تو علی کو آگے کھڑا کر کے رسول پاک نے علی کا ہاتھ معراجی ہاتھ پر بلند کیا، اور بلند کر کے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، بس نہ۔ آسمان کی طرف سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہا اللہم وال من والا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ۔ واجبہ واجبہ، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت۔ بس اتنا اعلان کا کرنا تھا۔ یا مولانا لکھتے ہیں راضی صاحب، فلکیاہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً علی سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد کیا کہا؟ فقالا حنی لک یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک ہو؟ اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنت
آج سے تم میرا بھی مولا بن گیا، اور ہر مومن مرد کا اور ہر مومنہ عورت کا تم مولا بن گیا۔ تو بچوں لڑائی کیسی، فساد کیسا، عزیزو جھگڑا کیسا، اور بھئی کیوں کسی سے ہم ناراض ہوں؟ علی کو تو وہی مولا مانے گا جو مومن ہوگا۔ ہاں 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 ہاں۔ بس آخری بات، ایک دو باتیں آخری دینا چاہتا ہوں، چونکہ 6:30 تک میں جاتا ہوں کہ میں ممبر عزیز محترم کے حوالے کر دوں۔ خوب مجھے دیر سے بٹھایا گیا ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش یہی ہوگی۔ آج میں نے ایک بار، آپ کو تو یاد ہے نا، میں نے وہاں کہا تھا خیالی گیٹ میں کہ آج ایک صاحب اپنے آپ کو سقالر آف اسلام کہلوانے والے، یہ ان کا پھر یہاں دعویٰ ہے کہ رسول نے علی کو جو مولا کہا ہے وہ مولا بمانا یار ہے، یعنی رسول نے یہ اعلان کیا کہ جس کا میں یار ہوں اس کا یہ علی یار ہے۔ یہاں مولا کا معنی حاکم نہیں ہے، والی نہیں ہے، وارث نہیں ہے۔ میں یہاں نام نہیں لے رہا، جو مجھے داد دیں گے ان سے پوچھ لینا کہ میری مراد ان سے کون سقالر آف اسلام ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ علی نے، یہ رسول نے علی کو جو مولا کہا ہے وہ بمانا یار کہا ہے۔ محترم مکرم میرے بھائی جان، سقالر آف اسلام، یہ دیکھو، یہ آپ کی ہیں کتابیں جن میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 8۔ دوسری کتاب کا نام ہے یہی کنز الامال، جلد نمبر 15۔ تیسری کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ، جلد نمبر 3۔ چوتھی کتاب کا نام ہے فرائد الصمتین، جلد نمبر 1، باب نمبر 12، حدیث نمبر 41 یعنی 41۔ لیکن میں پڑھ رہا ہوں اس وقت اس مجمع میں، کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر 42 یعنی 42 عربی۔ پھر جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ، عربی میں۔ یہ ساری کتابیں میرے اہل سنت بھائیوں کی ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ جب رسول نے مجھے اپنے پہلو میں کھڑا کر کے مجمع کی طرف میرا رخ کرا کے مجمع کو مجھے دکھایا تو 2,48,000 آنکھوں نے مجھے دیکھا۔ واہ صحیح واہ، واہ صحیح واہ۔ 2,48,000 آنکھوں نے مجھے دیکھا، اور 2,48,000 کانوں نے رسول کی آواز کو سنا۔ تو رسول نے کیا کیا، وہ میرا وہ دو نا، ہاں یہی دو نا۔ رسول نے کیا کیا، جیسے ہی میرا ہاتھ رسول نے بلند کیا تو بلند کر کے رسول نے اپنے سر سے اپنا صحاب نامی امامہ اتارا، دستار اتاری، دستار اتار کر ایک یوں میرے سر پر رسول نے اپنی دستار باندھنا شروع کی۔ باندھتے گئے باندھتے گئے باندھتے گئے، آخری پلہ میرے پیچھے چھوڑا۔ اب کہا لوگو من کنت مولا ہو، اب میں یہاں سے لے کر اپنے عزیز ذاکر صاحب سے لے کر اپنے اسٹیج سیکٹری صاحب سے لے کر ان بچوں سے لے کر آخر تک جہاں تک مجمع کھڑا ہوا ہے، شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آؤ ہم سب ہزاروں کی تعداد میں مل کر سقالر آف اسلام سے پوچھیں کہ حضرت سقالر آف اسلام صاحب، دستار وارثوں کے سر پہ سجائی جاتی ہے یا یاروں کے سر پر؟ بڑی مہربانی۔ نہیں صاحب، اب تک میں نے نہیں کہا، گھنٹہ گزرنے والا ہے، جو لوگ نعرہ نہیں لگا رہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ واہ حیدری، دیکھا آپ نے؟ ذرا دیکھیں، انہیں دیکھیں۔
اور بابا نام علی میں اتنا اثر ہے کہ مثل زلیخا بڑھاپا جوانی میں بدل جاتا ہے. مل کے نعرہ ہے مل کر مل کر مل کر مل کر دیوار کعبہ بھی حیدر حیدر کر رہی ہے. شاباش شاباش شاباش. بس آخری حوالہ لے لو فضائل خط کہ ادھر رسول نے اعلان کیا, ادھر کتاب کا نام تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی, کہ اسی وقت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوا. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج کے دن, آج کے دن ہم نے دین کو کامل و اکمل بنا دیا. اس دین میں لا الہ الا اللہ تھا, محمد الرسول اللہ تھا, نمازیں تھیں, روزے تھے, حج تھے, زکوٰۃ تھی, جہاد تھا, خیرات تھی, سب کچھ تھا. لیکن اللہ نے نہیں کہا دین کو اکمل بنا دیا. دین کامل کب بنا؟ جب اس دین میں ولایت علی ابن ابی طالب اب ہم سے کہتے ہو کہ تم علی کو کیا مانتے ہو؟ اللہ مانتے ہو, اللہ سے ملاتے ہو, نبی مانتے ہو, نبی سے ملاتے ہو. نہیں سنو, آج گلفام ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں, اور یہ تمام شیعہ سناتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلا ولی اللہ, دوسرا رسول, تیسرا جسر رکوع میں رک کر بخاطر زکوٰۃ انگشتری دی یعنی علی. ہم نے اللہ کو ولی مانا, کہا لا الہ الا اللہ. محمد کو ولی مانا, کہا محمد الرسول اللہ. علی کو ولی مانا, کہا علی. کپڑا محمد و آل محمد کا گھرانہ ہی تو وہ گھرانہ ہے جس نے دین کو دین منوایا. مصائب عزیز محترم پڑھیں گے. میں آج کے دن کے حوالے سے 2-4 لفظ مصائب کے ادا کر کے منبر چھوڑ رہا ہوں. آج 12 محرم ہے, سن 61 ہجری. یہی 12 محرم جب میدان کربلا میں ان ظالموں نے اپنے نجس لاشیں تو دفن کر دیے, سبحان اللہ, اپنے نجس لاشیں تو دفن کر دیے, لیکن اولاد علی و بطول کے لاشیں, اصحاب حسین کے لاشیں خاک اور خون میں لت پت ریت گرم پر پڑے رہے. حالانکہ سیدہ زینب نے اجازت بھی چاہی. تاریخ کے مطابق بی بی نے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دے دو, ہم اپنوں کے لاشیں بھی دفن کر سکیں, لیکن کوئی اجازت نہیں ملی. میدان کربلا سے چلتے وقت اسی 12 کے دن جب بیبیوں نے حسین کے گردا گرد بیٹھ کر حالہ باندھ کر دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا, سر پیٹا, منہ پیٹا, بین کیے جو ظالموں سے برداشت نہ ہو سکے, ہر قسم کا ظلم کر کے بیبیوں کو لاشوں سے اٹھایا گیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں مومنین سے, اپنی بہو بیٹیوں سے, کہ کتنے خوش نصیب ہو تم جب روتے ہو تمہیں کوئی منع نہیں کرتا, تمہیں کوئی روکتا نہیں. ابھی مجلس ختم ہو جائے گی, باہر جاؤ گے, پانی کی سبیلیں ہیں, دودھ کی سبیلیں ہیں, شربت کی سبیلیں ہیں. مجھے دیکھا ہے, میں مولا سا معمولی کا مدح خان ہوں, ذاکر ہوں,
جتنی دفعہ مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا نہیں، صرف اشارہ کیا ہے۔ سکینہ تو سارا راستہ پانی مانگتی رہی۔ مرحبا مرحبا۔ جب بیبیاں ہٹائی گئیں تو تاریخ میں ہے، میں ایک کا ذکر کروں گا 5 7 4 منٹ کے اندر، وہ بھی ختم کر دوں گا، کہ حسین کی تازہ یتیم بچی سینے پہ سونے کی عادی جو تھی، وہ بابا کا طواف کر کے، لاش کے ٹکڑوں کا طواف کر کے بابا کے پاؤں کی طرف آئی۔ پاؤں کے تلبوں پر جہاں خون جمع ہوا تھا، شہزادی نے، جس کے رخساروں پر نشان تھے، کانوں پر خون جمع ہوا تھا، اللہ جانے کتنا پرسہ برداشت کر چکی تھی۔ میں نے بڑا اچھا فکرہ ادا کیا ہے، اللہ جانے کتنا پرسہ برداشت کر چکی تھی۔ بچی بابا کے پاؤں کے ساتھ چمٹ کر روئی، فلزمت جسد الحسین۔ یہ ہے تاریخ کے فکرے۔ جب سکینہ چمٹ کر روئی نا بابا سے، کسی نے تادیانہ مارا، کسی نے تماچا مارا، کسی نے ظلم کیا۔ بڑے ظلم کے بعد جب بچی نہ اٹھی، اب صدقہ حسین کا مجھے معاف کر دینا، یہ زیارات گواہ ہیں، میں قسمیں نہیں کھاتا، لیکن چونکہ اہل سنت موجود ہیں اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ جو پوچھتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں، مجھے بتاؤ 4 سال کی بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر کسی بچی کا بھائی مر جائے، باپ مر جائے، پورا گھرانہ لٹ جائے، محلے والے کیا کرتے ہیں؟ اسے سینے سے لگاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں۔ ہائے اولاد والو! جب سکینہ بابا کے جسد سے لپٹ کر روئی، ہر قسم کا ظلم کیا کہ بچی جسد سے ہٹ جائے، جب نہیں ہٹی، اب میں پھر معافی مانگ رہا ہوں۔ شمر ملون آگے بڑھا، یتیمت الحسین سمجھ کر ایک ہاتھ اس نے بچی کے سر پہ رکھا۔ بس میں اشارے سے پڑھ گیا، میں دوسرا فکرہ نہیں دینا چاہتا۔ ادھر بچی کی زلفوں میں ہاتھ آیا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر فضرب اللطمۃ، اتنے زور سے تماچا مارا کہ بچی کی چیخیں نکل گئیں۔ رو کر کہتی ہے بابا مجھے کوئی رونے بھی نہیں دے رہا۔ شہزادی اٹھائی گئی، اونٹ پر بٹھائی گئی۔ جتنی بیویاں کربلا سے کوفہ کی طرف گئی ہیں اور کوفہ سے شام کی طرف گئی ہیں قیدن بن کر، ہر اونٹ پر، چونکہ کجاوے نہیں تھے، ذرا میری ٹوپی دکھائیں، ہر اونٹ پر چونکہ کجاوے نہیں تھے، یہ ہے اونٹ کی کوہان، یہ ایک طرف اونٹ کا حصہ، یہ دوسری طرف اونٹ کا حصہ۔ یہ تصور کریں اونٹ کی کوہان ہے۔ ہر بی بی ایک بٹھائی گئی اونٹ کی کوہان کے ایک طرف، ایک بٹھائی گئی اونٹ کے کوہان کی دوسری طرف۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی سخت روایت میں کیسے پڑھوں، میں عادی نہیں ہوں۔ ہر قیدن بی بی کے پاؤں میں رسی ڈال کر باندھ کر اسے اونٹ کے شکم کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کربلا سے اونٹ جب کوفے کی طرف دوڑائے گئے، چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں، سکینہ کا رونا بند نہیں ہوا۔ ہائے غریب کربلا بابا، ہائے مظلوم کربلا بابا، ہائے میرا پیاسا مارا جانے والا بابا، ہائے میرا اکیلا لوٹا جانے والا بابا۔ بچی اتنے زور سے روئی کہ شمر نے چپ کرایا، حرملہ نے چپ کرایا، زجر بن قیس نے چپ کرایا، بچی کے رونے کی آواز بند نہیں ہوئی۔ اب عمر بن سعد کہتا ہے شمر سے کہ شمر کوئی تجویز بتا، کسی طرح اس بچی کا رونا بند ہو جائے، اگر اس کا رونا بند نہ ہوا تو کوفہ میں قیامت آ جائے گی۔ ابن زیاد برداشت نہیں کرے گا، کہا ہاں ایک تجویز ہے اگر تو مجھے اجازت دے۔ کہتا ہے کیا تجویز ہے؟ کہتا ہے ایک شریر مزاج میں اونٹ لاتا ہوں جو انتہائی شریر مزاج ہوگا، جس اونٹ پر یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے میں اس اونٹ کو نیچے بٹھاتا ہوں، اس اونٹ سے اس بچی کو اتار کر
میں شریر مزاج اونٹ پر باندھ دیتا ہوں، اونٹ کو دوڑاؤں گا۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ یہ ظالم اس اونٹ کے قریب آیا جہاں پھوپھی زینب کے ساتھ، جس اونٹ پر یہ بیٹھی تھی بچی رو رہی تھی۔ اونٹ بٹھایا، اب اس نے بچی کو اتارا۔ کیسے اتارا میں پڑھتا نہیں، یوں دونوں ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کر بچی کو اونٹ سے نیچے اتارا۔ بچی رو رو کے کہتی رہی، چچا عباس، بھیا اکبر، بھیا سجاد۔ یہ ظالم شہزادی کو اس اونٹ کے قریب لے آیا جو انتہائی شریر مزاج تھا۔ یوں سینے کے بل اس نے اونٹ کی کوہان پر حسین کی یتیمہ بچی کو سلایا۔ یہ سلایا میں نے کہا، کیا بچے اسی طرح سوتے ہیں؟ اونٹ کی کوہان پہ سلایا۔ سلا کر اس نے ایک رسی لی، رسی لے کر بچی کی کمر میں ڈالی، کمر میں ڈال کر وہ رسی اونٹ کے کمر اور اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھ دی۔ باندھنے کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ زور سے اونٹ کو تازیانے مار۔ اتنی تیزی سے دوڑے کہ بچی زندہ نہ رہ سکے۔ اور اولاد والوں تازیانے لگے، اونٹ تیزی سے دوڑا، اتنی تیزی سے دوڑا جو ترجمہ بنتا ہے میں نہیں پڑھتا، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ کچھ دیر کے بعد بچی کے پورے جسد مبارکہ کے پسینے کا رنگ سرخ ہو گئے۔ جب پسینے کا رنگ سرخ ہوا، بچی کا پورا لباس سرخ پسینے میں ڈوب گیا۔ بچی کی حالت کیا ہے؟ چیختے چیختے بچی کا گلا خشک ہو گیا، بچی کی آنکھیں بند ہو گئی، گردن ایک طرف لڑک گئی، خشک زبان تالو سے چمٹ گئی، بچی کا منہ کھل گیا۔ اب تو دور سے سیدہ زینب نے یہ حالت دیکھی، آواز دے کر کہا، سجاد شمر سے کہو اونٹ رکوائے ورنہ میں ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ ابن سعد کہتا ہے، شمر یقین ہے بچی اپنے خون میں ڈوب کر اب زندہ نہیں رہی ہوگی، اونٹ بٹھوا دے۔ اونٹ بٹھوایا گیا، شمر اونٹ کی جانب چلا۔ دور سے سجاد نے آواز دی، شمر میری یتیمہ بہن ہے، بڑی ڈری ہوئی ہے، تیرے تماچوں کا بڑا خوف ہے، تو نہ جا، میں اپنی بہن کو خود لاتا ہوں۔ اس نے اجازت دی، سجاد قریب آئے، اونٹ بٹھایا، بہن کی کمر سے رسی کو کھولا، خون میں ڈوبی ہوئی بہن کو حسین کے بیٹے نے یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر کہاں لائے؟ ماں کے پاس، پھوپھیوں کے پاس، بہنوں کے پاس نہیں، غش شدہ سکینہ کو، خون میں ڈوبی ہوئی سکینہ کو حسین اس سجاد اس نیزے کے نیچے لائے جس نیزے کی نوک پر حسین کا سر تھا۔ کیسے لائے؟ سکینہ کی آنکھیں بند تھی، آواز دے کر کہا، سکینہ آنکھیں کھول، ذرا بابا کو دیکھ۔ اب جو سکینہ نے آنکھیں کھولی، حسین کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ جیسے آنسو نظر آئے، تڑپ کر کہتی ہے، میرا غریب کربلا بابا، میرا مظلوم کربلا بابا، بابا رونے سے پہلے بیٹی کو دیکھ اور دیکھ کر بتا، اب تو دین بچ جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مومنین تشریف رکھیں، اب آپ